حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، یہ شادی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ پانی کا لوٹا پیش کرتے، مصلی بچھاتے، مسواک پیش کرتے، روزانہ خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں ربیعہ کی خدمت کو دیکھا تو آپ ان کی خدمت سے اتنا خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج دریائے نبوت جوش میں آ چکا ہے، آج تو بڑی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور عرض کہ اللہ کے نبی، میں جنت کے اندر آپ کا قرب مانگتا ہوں، میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا اللہ کے نبی تہجد کا وقت ہے اور امام الانبیاء کی صحبت ہے، آپ کا کمرہ ہے، تہجد کا وقت قبولیت کا وقت، رحمتوں کی برسات کا وقت ہے، اس وقت نظر جنت کے علاوہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اگر تم جنت کے اندر میرا قرب رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ جب تم سجدوں کی کثرت کرو گے ایک تو اللہ کا قرب ملے گا اور جنت کے اندر تمہیں میرا بھی قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو زیادہ سجدے نفل نمازوں کے اندر ہوتے ہیں، جب بندہ نفل نمازوں کا اہتمام زیادہ کرتے تو سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قرب، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ محبوب سجدہ کریں اور رب کا قرب حاصل کریں۔ اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے بندے کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے اس آیت کو سنا، میں نے پڑھا تو تمام لوگوں کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو چکا ہے۔ اس لیے جب یہاں سے آپ حضرات چلے جائیں تو بعد کے اندر سجدہ تلاوت کر لیجئے جو بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ سجدہ کرو گے تو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور جب بندہ نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کے 4 نفل ہیں، چاشت کے نفل ہیں، اوابین کے 6 نفل ہیں، صلاۃ توبہ ہے، تو بندے کے سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں اور سجدے کے اندر بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ اپنے شیخ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے سجدے کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔ تو لمبا سجدہ کرتے تھے اور لمبا سجدہ کثرت کے ساتھ کرتے تھے اور انہیں یہ کیفیت نصیب ہو چکی تھی کہ اللہ میرے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں اور سجدے کے اندر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنا سر محبوب کے قدموں پہ رکھ دیا ہو۔ تو یہ نعمتیں، یہ روحانی کیفیات، یہ اللہ رب العزت کا استعزاز کثرت سجود کی وجہ سے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفل نمازوں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ ایک وقت تھا، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے، جب آپ حضرات چھوٹے تھے، آپ کا بچپن تھا اور آپ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر کسی قاری صاحب کے پاس جاتے تھے تو اس وقت استاد بتلایا کرتے تھے کہ ظہر کی 12 رکعات ہیں، مغرب کی 7 رکعات ہیں، عشاء کی 17 رکعات ہیں۔ اور آج کل جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی کتنی رکعات ہے تو آگے سے جواب ملتے 10 رکعات ہیں، مغرب کی کتنی رکعات ہیں تو کہتے 5 رکعات ہیں، عشاء کی کتنی رکعات ہیں تو آگے سے جواب ملتے 9 رکعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ، بچوں کی توجہ یا شاگردوں کی توجہ فرض، واجبات اور سنتوں کی طرف دلاتے ہیں،
نفل نماز کی طرف بچوں کی توجہ نہیں دلاتے۔ آپ حضرات کو آپ کے اساتذہ نے نفل نماز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعات ہیں تو 17 رکعات کے اندر نوافل کئی آ جاتے ہیں، مغرب کی 7 رکعات ہیں تو 2 نفل بھی آ جاتے ہیں، ظہر کی 12 رکعات ہیں جس کے اندر 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، اس کے بعد پھر 2 نفل آ جاتے ہیں۔ جب ہم نفل نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، گھر کی مستورات نفل نماز کا اہتمام کرتی تھی تو یہ پریشانیاں ہماری جان چھوڑ دیا کرتی تھی۔ آج تو ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بچوں کی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندہ اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہمیں نفل نماز نظر آتی ہے۔ وہ نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔